اس व्लॉग की और इस इज्तिमा की खासियत ये है कि इसमें अब्दुल हबीब अत्तारी जो है वो बयान फरमाएंगे। जो उस्मान शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार मुबारक। लोग होंगे क़यामत में जिनका हिसाब ही नहीं होगा, बिला हिसाब जन्नत में चले जाएंगे। जी हाँ, ऐसे भी खुशनसीब हो गया। आज हमने उन्हीं खुशनसीबों के बारे में कुछ जानना है ताकि अल्लाह करे हम कोई ऐसा अमल कर जाए, कुछ सीख के जाए कि मैं और आप भी बिला हिसाब ही जन्नत में चले जाए। 5 वक्त नमाज का पाबंद होगा, सबसे बरोज़े क़यामत अल्लाह का दीदार करवाएगा। कमाई के दौरान पे हराम काम सामने आता है, बंदा कहता है थोड़ा ही तो झूठ बोलना है, थोड़ी तो बेईमानी करनी है, थोड़ा ही धोखा देना है। जब भी ऐसा करने को जी चाहे समझ लो रास्ता चलते चलते कोई झाड़ी आ रही है, कोई आवाज को बर्बाद करने के लिए, मुझे बर्बाद करने के लिए झाड़ी आई है और मुझे बच कर निकलना है। और जो लोग भी कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं अल्लाह पाक उनको भी सही तरीके से कुरान पाक पढ़ने वाला बना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपके माँ बाप को खुश रखे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल एक व्लॉग लेकर हाजिर हुए हैं और इस व्लॉग में हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा दावत इस्लामी के जो तहत होता है वो आपको दिखाएंगे। और इस व्लॉग की और इस इज्तिमा की खासियत ये है कि इसमें अब्दुल हबीब अत्तारी जो है वो बयान फरमाएंगे। तो इंशाअल्लाह करीम आपको दिखाएंगे, जितना कैप्चर हो सकेगा कैप्चर करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो अब्दुल हबीब अत्तारी साहब जो बयान फरमाते हैं बड़ा ही मीठा बयान होता है और एक एक लफ्ज़ समझ आता है। तो जितना हो सके जो इम्पोर्टेंट लगेगा ज़रूर आपके सामने शेयर करेंगे। तो एक आखिर तक हमारे साथ रहेगा। और आज हमारे साथ जो हमारे ब्लॉग में होंगे वो अब्दुल रहीम जो मेरे छोटे कज़न हैं वो होंगे। तो इंशाअल्लाह करीम उनसे भी आपको मिलवाएंगे। अभी ईशा की नमाज़ का टाइम हो गया है। माशाअल्लाह करीम हम फैज़ान मदीना पहुँच चुके हैं और ये हैं अब्दुल रहीम। ये इसका दूसरा रास्ता है। दूसरा रास्ता है। पहले आपने वीडियो देखोगे वो पहले वीडियो आई नहीं थी, ये मेरे साथ पहले वाली वीडियो में भी आया था खैर, लेकिन वो पहली आजमाइश में। माशाल्लाह ये पहली बार आए तो इनसे कुछ ना कुछ तासुरात लेंगे, मतलब कुछ ना कुछ पूछेंगे कि क्या लगा आपको, मज़ा आया नहीं आया, और आपको दिखाते नहीं है अब्दुल हबीब अत्तारी की ज़ुबानी बयान भी सुनाते हैं माशाल्लाह। हज़रत सैयद मासूम शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार और सैयद उस्मान शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार मुबारक। अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह। कुछ लोग होंगे क़यामत में जिनका हिसाब ही नहीं होगा, बिला हिसाब जन्नत में चले जाएंगे। जी हाँ, ऐसे भी खुशनसीब हो गया। आज हमने उन्हीं खुशनसीबों के बारे में कुछ जानना है ताकि अल्लाह करे हम कोई ऐसा अमल कर जाए, कुछ सीख के जाए कि मैं और आप भी बिला हिसाब ही जन्नत में चले जाएं। तो उलमा फरमाते हैं कि ऐसे बेशुमार लोग होंगे जो बख्शे हुए के तो वैल को भी बख्श दिए जाएंगे। सबसे मुराद है बेअंदाज़ा, यानी जब किसी को बगैर गिने कुछ देना होगा ना मतलब मुट्ठी भर के दे देता है। तो सुभान अल्लाह फरमाया कि हदीस मुतशाबिहात में से है, वरना रब तआला मुट्ठी और लब से, यानी इस तरह की हमारे जिस्म में जैसे हाथ की मुट्ठी से पाक है, मगर ये मिसाल दी गई कि रब और अता फरमाएगा और खुश नसीब चले जाएंगे। मगर अभी भी अमाउंट पता नहीं चल रही है, वो भी क्वांटिटी अल्लाह जाने। मगर एक और हदीस से इशारा मिलता है, मगर कुछ कैलकुलेशन करके उलमा बताते हैं कि अगर 70,000 हैं, हर एक के साथ 70,000 और हैं, तो सुभान अल्लाह 4 अरब 90 करोड़ अफराद होंगे जो बिला हिसाब जन्नत में चले जाएंगे। मैंने पढ़ा कुछ लोग कहते ना यार बुरे वक्तों के लिए पैसे जमा करके रखो, पैसे जमा करो बुरे वक्तों में काम आएंगे। अरे जुमला पढ़ा, इसका मतलब तुम बुरे वक्त का इंतजार कर रहे हो, गुमान रख के बैठे हो ना कि बुरा वक्त आएगा इसलिए पैसे जमा कर रहे हैं। ये क्यों कहते हो बुरा वक्त आएगा तो पैसे जमा करते हैं? अगर पैसे जमा करते हैं तो कहो मदीने जाऊंगा इसलिए जमा कर रहा हूँ, आज करूंगा इसलिए जमा कर रहा हूँ, अल्लाह देगा तो गरीबों की मदद करूंगा इसलिए जमा कर रहा हूँ। बुरे वक्त का इंतजार ही क्यों करना है? इसका मतलब ये हुआ बंदा अच्छा गुमान रखे रब से, अरे कहीं का बंदा हो बुरा वक्त आएगा तो अपनी रहमत से तो खुद ही डाल दे। मुसलमानों की प्यारी अम्मी जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह पाक फरमाता है मेरे बंदे का मेरे ज़िम्मे करम पर अहद है कि अगर वो वक्त में नमाज कायम रखे तो मैं उसे अज़ाब न दूँ और बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दूँ। हमारे कलिमात बदलते नहीं, 50 नमाजें फर्ज हुई, अब तेरी उम्मत 5 पढ़ेगी और सवाब 50 का ही अता किया। ऐसी कमाल की इबादत है। और इस नमाज अदा कैसे हो जाती है? लोग नमाज तो शौक से पढ़नी चाहिए। सुभान अल्लाह। सुनो, जो 5 वक्त नमाज का पाबंद होगा सबसे बरोज़े क़यामत अल्लाह का दीदार करवाएगा। नमाज अल्लाह पाक शाह फरमाता है इन्नल आक़िबत लिल-मुत्तक़ीन, बेशक अच्छा अंजाम परहेज़गारों के लिए है। एक और मकाम पर फरमाया गया वो परहेज़गारों के लिए जन्नत
کی گئی ہے. کیا جنت، سبحان اللہ، جنت تیار ہی پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے کی گئی ہے. سبحان اللہ. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ بعض اوقات ذہن میں سوال آتا ہے کہ اس کا ذکر تو بہت ہوتا ہے کہ متقی لوگ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، تقویٰ اختیار کرو، مگر بعض اوقات تقویٰ کی تعریف نہیں پتا ہوتی. Now listen carefully. What is the definition of تقویٰ؟ تقویٰ کی تعریف کیا ہے؟ اے آپ بتائیے تقویٰ کیا ہے؟ حضرت کعب بن احبار نے کیا پیارا جواب. آپ کہتے ہیں اے امیر المومنین، کیا کبھی ایسے راستے سے گزرے جس میں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہا کہ ہاں بالکل، میرا ایک ایسے راستے سے گزر ہوا ہے جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں. حضرت کعب نے عرض کیا اب آپ ایسے راستے سے گزرتے کیسے ہیں؟ یعنی آپ راستے سے گزریں اور کانٹے دار جھاڑیاں ہوں. اب یہی سوال اگر میں آپ سب سے کروں کہ آپ کا بھی کسی ایسے راستے سے گزر ہو کہ رائٹ پہ بھی جھاڑیاں ہیں، لیفٹ پہ بھی جھاڑیاں ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ مجھے زخمی کر دیں گی کہ کپڑے پھاڑ دیں گی، تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں کانٹوں سے بچتا ہوں، اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت کعب کہتے ہیں ذالک التقویٰ، اے امیر المومنین وسیع تقویٰ. کیا سمجھنا ہے اس سے کہ ہم اللہ پاک جب اس دنیا میں آئے نا، اللہ کریم نے ہمیں پاکیزہ روح عطا فرمائی ہے، پاک صاف دل عطا فرمایا. اب ہم اس دنیا سے گزر کر آخرت کی طرف جا رہے ہیں. وہ یہ دنیا راستہ ہے، کانٹے دار جھاڑیاں رائٹ لیفٹ پر موجود ہیں. ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف نفس ہے، ایک طرف مال کی محبت ہے، ایک طرف دنیا کی محبت ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، دنیا کی شہوات ہیں، ہر طرف کانٹے ہیں. اللہ اکبر. اب زندگی کا یہ سفر ہے، اپنی پاکیزہ روح کو، اپنے ایمان کو، اپنے نفس کو ہمیں بچا کر گزرنا ہے. بس اسی کا نام تقویٰ ہے. اپنے کپڑے سمیٹ لینے ہیں، اپنے آپ کو سمیٹنا ہے. کبھی نفسانی خواہشات بلا رہی ہیں، کبھی گناہ بلا رہے ہیں، کبھی اللہ معاف کرے تو ایسے دوست آ جاتے ہیں کہتے چلو چلو ارے سب چلتا ہے. کبھی گھر میں کوئی شادی آتی ہے تو خاندان والوں کو خوش کرنے کے لیے بندہ گناہوں کی طرف چڑھ پڑتا ہے. کبھی کمائی کے دوران کوئی حرام کام سامنے آتا ہے، بندہ کہتا ہے تھوڑا ہی تو جھوٹ بولنا ہے، تھوڑی تو بےایمانی کرنی ہے، تھوڑا ہی دھوکہ دینا ہے. جب بھی ایسا کرنے کو جی چاہے سمجھ لو راستہ چلتے چلتے کوئی جھاڑی آ رہی ہے، کوئی اعمال کو برباد کرنے کے لیے، مجھے برباد کرنے کے لیے جھاڑی آئی ہے اور مجھے بچ کر نکلنا ہے. اسی طرح اپنے آپ کو بچانا ہے کیونکہ اصل منزل آخرت ہے. جنت تیار ہے، یہ راستہ گزر کر جنت میں جانا ہے. اے میرے اسلامی بھائیوں، اگر جنت میں داخل ہونا ہے، آخرت کے خزانوں کو حاصل کرنا ہے تو یہ راستہ قاعدے سے گزارنا ہوگا. بدقسمتی یہ ہے کچھ لوگ ان جھاڑیوں میں الجھ جاتے ہیں، کوئی ادھر نکل جاتا ہے، کوئی ادھر نکل جاتا ہے اور تقویٰ سے دور ہو جاتا ہے. آپ کو جنت میں داخل ہو جائیں گے اور یہ ادھر ادھر کرنے والے زندگی کو شامل کر دو. یہ انسان ہے، وہ بھی غلطی انسان کی غلطی ہوتی ہے. اور وہ لوگ بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں، خاندانی دشمنیوں کی آگ میں جل رہے ہیں، بلکہ اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں کہ وہ اس کے خاندان کے پاس مت جانا، ان سے بات مت کرنا، پورے بڑے کا بدلہ لینا. سب سے زیادہ عزت والا کام ارشاد فرمایا وہ بندہ جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود باہر شریعت میں ہے صلہ رحم کے معنی ہے رشتے کو جوڑنا، رشتے داروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا. یعنی رشتے داری کو جوڑنا جو ہے نا، یہ بھی سبحان اللہ بلا حساب جنت میں جانے والا رشتے سے بات ہے تو رشتے توڑتا ہے اللہ پاک سے توڑتا ہے. بھی آپ نے ایسی سنی ہوگی کہ ان بخشش کی راتوں میں اللہ پاک سب کی بخشش فرماتا مگر چند مجرموں کی بخشش نہیں فرماتا. ان مجرموں کی لسٹ میں آپ کو رشتے داری کاٹنے والا ملتا ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ دوبارہ قضاء بھی نہیں بخشے جاتے. اور اسی ہدایت میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بھی شامل ہیں. اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرے. تہجد پڑھنے والے سبحان اللہ اس میں شامل ہیں. اور وہ تاجر کو حلال کام کرتے ہیں، تو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، مارکیٹ میں جا کر نمازیں ادا نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، بلکہ ہدایت کے ساتھ ساتھ سچ بولتے ہیں، نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں، حرام کاموں سے بچتے ہیں. سبحان اللہ، یہ بلا حساب جنت میں جائیں گے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وسلم.
کمزوروں پر رحم کر دے، مہربانی کر دے، اے اللہ بنا حساب بخشے جانے والوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ فضل و کرم سے مولا کر دے او اے خدا یا دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے۔ ماشاء اللہ الکریم ابھی ہم عبدالحق کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھے ہوئے تھے، اب ان کو اللہ حافظ کرتے ہیں اور چلتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں کہ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو مجھے سب کو عالم بعمل بنا دے اور مفتی بھی بنا دے۔ آپ لوگ بھی دعا کیا کریں ان کے لیے بھی، ماشاء اللہ یہ بھی ناظرہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو ان کو اللہ پاک صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے، اور جو لوگ بھی قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے۔ ان کا ماشاء اللہ پہلی مرتبہ تھا، اب اللہ نے چاہا تو یہ لگاتار کنٹینیو آتے رہیں گے اور فیضان مدینہ کی بہاریں لٹتے رہیں گے۔ الحمدللہ عز و جل فائنلی اللہ پاک کے فضل و کرم سے اپنے گھر پر پہنچ چکا ہوں، اور آپ کو امید ہے کہ عبدالحبیب اتاری کا بیان سن کر کافی لطف حاصل ہوا ہوگا اور آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ تو اگر آپ نے ابھی بیان جو میں نے لگایا ہے، اگر آپ نے وہ بیان ابھی تک صحیح طریقے سے سنا نہیں تو وہ بیان سنیں، بہت ہی پیارے بیانات کرتے ہیں عبدالحبیب اتاری، ماشاءاللہ مزہ آ جاتا ہے، یقین جانے تو دل کو سکون ملتا ہے۔ دل یہ چاہتا ہے کہ بس اب نیک بن جائیں، عمل کرنے والے بن جائیں، تو ان کے بیانات لازمی سنا کریں اور عمل بھی کیا کریں۔ انشاءاللہ الکریم جب ہمارے اندر عمل آ جائے گا نا تو ہم نیک بن جائیں گے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی بات سنیں، جو بھی بیان سنیں، جو بھی حدیث پاک سنیں، فوراً اس پر عمل کریں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جو علم حاصل کریں اس پر عمل کرنے والا بھی بنائے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا اور اس میں آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آپ کے ماں باپ کو خوش رکھے، اپنی دعاؤں میں مجھے اور میرے دوستوں کو، میرے گھر والوں کو یاد رکھیے گا۔ اب ویڈیو انشاءاللہ کوشش ہے کہ آپ کے سامنے جلد سے جلد لے کے آئیں۔ ابھی پیپر بھی اسٹارٹ ہونے والے ہیں جامعہ مدینہ کے، تو آپ اس حوالے سے بھی دعا کیجیے گا میرے لیے کہ میں اچھے طریقے سے کامیاب ہو جاؤں اور اچھے طریقے سے پیپر دوں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔